نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہماری آخری نشست ہے۔ پچھلے سلسلوں میں 10 ہجری تک کے جو واقعات ہوئے، جو غزوات ہوئے، ان میں سے ہم چند سماعت کر چکے ہیں۔ 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ خدا کے آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا دیں اور خدا کی حجت تمام فرما دیں۔ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر انجام دیا اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی، ہزاروں انبیاء اور رسول علیہم السلام اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے اس عالم میں تشریف لائے، مگر تمام انبیاء و مرسلین کے تبلیغی کارناموں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی شاہکاروں کے مقابلے میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم تاب کے مقابلے میں ایک چراغ، یا ایک صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ، یا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے عالم میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ کائنات ہستی کی ہر پستی کو معراج کمال کی سر بلندی عطا فرما کر ذلت کی زمین کو عزت کا آسمان بنا دیا، اور دین حنیف کے اس مقدس اور نورانی محل کو جس کی تعمیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول معمار بنا کر بھیجے جاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح مکمل فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگا دی۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ انک میت وانہم میتون کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبے میں اسی انداز سے کچھ اسی قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے۔ اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ شاید فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی، مگر حجت الوداع سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں آپ نے شاید کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ مرض کی ابتدا کب ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 صفر 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، آدھی رات میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصلی پر امامت کریں۔ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیں۔
ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے ہی لگے، مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورہ عصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے وقت یعنی پیر کے روز طبیعت کچھ اچھی تھی۔ حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا، قریبی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہن نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا کہ واہ کربا ابا، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ اس کے بعد بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے، اور کبھی یہ فرماتے کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، خداوند بڑے رفیق میں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا پھر حیات دنیا کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دیے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو میں نے جان لیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کیا میں یہ آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چبانا دشوار ہوا۔ میں نے عرض کیا کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے اس بات کا اشارہ فرمایا۔ میں نے اسے چبا کر نرم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت سختیوں سے بھرپور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، سب سے اعلیٰ رفیق کے پاس، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تاریخ وفات کے متعلق مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ پیر کے دن ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔
وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقان رسول پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جان کا صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں اور وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھ رہے کہ ان میں بیٹھنے اٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وفات کے بعد حضرت عمر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بہت ہی سخت غشی طاری ہو گئی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے کہ اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت علی اور حضرت عباس، حضرت اسامہ بن زید نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر منور میں اتارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفن ہونا چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبرستان میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ عزیز سامعات، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری یہ آخری نشست تھی۔ علماء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اور اس کے رموز پر کئی ضخیم جلدوں پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ہم صرف ان تحریر کو بھی، ان مضامین کو بھی بیان کریں تو کئی سال ہمیں درکار ہے، لیکن چونکہ ہم نے
چند دن مخصوص دنوں میں یہ سلسلہ کیا ہے اور بہت ہی مختصر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سماعت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہمارا یہ سلسلہ آج ہمارے اس سلسلے کی جو ہے آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال مزید سیرت النبی کو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسرار کو سمجھنے کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔